عمیر نیازی صاحب، یہ آپ لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ وزراء پارلیمنٹ میں نہیں آتے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی تو ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتی ہے نا، چاہے وہ آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہو یا کوئی اور قانون سازی ہو یا پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی کمیٹی کا اجلاس ہو. تو آپ لوگ خود پارلیمنٹ میں سنجیدہ ہیں اس حوالے سے؟ بنیادی طور پہ جی ہم تو اپوزیشن ہے. ہمارا رول یا ہم جو بھی کبھی بائیک آؤٹ کرتے ہیں وہ ایشو بیسڈ ہوتا ہے. جس طرح بائیک آؤٹ ہوا کہ اسپیکر نے کسی بات پہ موقع نہ دیا، بائیک آؤٹ کریں گے، ٹوکن واک آؤٹ ہوا، پھر پارلیمان میں واپس آ گئے. الگ ہے، بائیک آؤٹ الگ ہے. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن مل کے پارلیمنٹ چلاتی ہے نا. آپ بات کر رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا، تو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا موقف واضح تھا. ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اس کو اپوز کیا، فلور آف دا ہاؤس پہ اپوز کیا. ٹھیک ہے، کلاس بائی کلاس جس وقت ریڈنگ ہوئی اس کے وقت جو ہے نا ٹوکن واک آؤٹ کیا، اور جب فائنل دوبارہ کاؤنٹ ہوا پھر واپس آ گئے. نہیں، اس میں پارٹی نے خود ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں اس وقت جو معاملات تھے آپ کے سامنے، دیکھو نارمل حالات میں ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی. ہمارے 5 بندے دوسری طرف گئے، چاہے جس طرح بھی تھے سب نے دیکھا. پھر اس کے بعد جس طرح سے عادل بازئی کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا وہ سب نے دیکھا، سپریم کورٹ سے ریسٹور ہو کے آیا. چلے جاتے ہیں دوسری طرف؟ نہیں، چلے نہیں جاتے، محرکات ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کی کبھی طے تک گئے نہیں کہ لوگ کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا اس ملک میں ہو گیا ہے، مگر چلیں یہ نظام ہے، چل گیا، ہو گیا. مگر کسی نہ کسی وقت پہ تو اس نے آ کے سٹاپ ہونا ہے نا، کسی نے تو اس پہ قدغن لگانی ہے. اگر ہم وہی 63 کا بہانہ بنا کے کسی طرح بھی کر کے وقتی پرپز سرو کراتے رہیں گے، اس سے ملک کو کیا حاصل ہوگا؟ بھائی 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہی خالی. آپ نے 2/3 اکثریت اسی لیے لی تھی کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت لے کے دیں گے، اسی لیے لیں گے کہ آپ کے نیب کے کیسز ختم ہوں گے. فوکس یہی ہے، اور اسی وجہ سے منسٹرز نہیں آ رہے. منسٹر کس لیے آئیں گے؟ انٹیریئر منسٹر کو کسی ایک دن میں پچھلے 3 مہینے میں بتا دیں، فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھا ہے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، پتہ ہے نا آپ کو. جو ٹھیک ہے نا، تو پھر بھگتے ہیں. مطلب دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کے حالات میں یہ حالات ہو جن کی آپ بات کریں تو کیا پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ اب جو بھی ہے جیسی بھی ہے یہی گورنمنٹ ڈیفیکٹو ہے اور یہی ملک کو چلا رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ ڈیفیکٹو ہے تو دیکھیں انہوں نے دیکھنا ہے. اب یہ اس چیز کا ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ نون لیگ کتنی بڑی اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہی ہے. دیکھیں وقتی طور پہ تو باری مل گئی، جو انہوں نے کر لی، 17 سیٹوں والے آ کے بیٹھ گئے. مگر کل کو ان کی آنے والی پارٹی یہ اس کا برنٹ بیئر کرے گی. پنجاب سے اپنا صفایا کر کے بیٹھے ہیں، کوئی ان کی ورکر تک رسائی نہیں ہے. ان کے منسٹرز ان کے ورکرز کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب یہ اپنے ورکر کو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے، یہ ملک کو کیا کریں گے؟ اتنا کام کر رہی ہیں، اتنے پروجیکٹس وہ لگا رہی ہیں. یہ آپ مزمل سروردی صاحب کی بات سن رہے ہو. میں نے ایسا وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی جو خان صاحب نے بنائی ہے وہ ڈمی بنائی ہے. تو سر ایک بے اختیار کمیٹی کے ساتھ پھر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اختیار ہے نہیں ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب مذاکرات شروع ہوں گے. ماضی کا بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ کر دی ہیں کہ معاملات طے ہوتے ہیں، خان صاحب کے پاس معاہدہ لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. حکومت گارنٹی مانگ رہی ہے عمران خان کی. دیکھیں اوور رائڈنگ اختیار تو ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس رہتا ہے. اور دیکھیں خان صاحب ایک واحد شخصیت ہے پی ٹی آئی میں کہ جو نیوکلیس ہی وہ ہے. پی ٹی آئی ریوالو اراؤنڈ ہی ان کے ارد گرد کرتی ہے. پی ٹی آئی کی یہ ایک ریالٹی ہے، یہ چیز کا ادراک حکومت کو بھی ہے اور باقی سرکلز کو بھی ہے. اور جو بات بنے گی نا وہ الٹیمیٹلی اس کا راستہ نکلنا ہی نکلنا ہے. تو ظاہری بات ہے ٹائملی اگر نکل آئے گا تو بہتر ہے. لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دینے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ وہ جو طے کر کے آتے ہیں ان کا رونا یہی ہے کہ خان صاحب اس کو جو ہے وہ معاہدہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. 2 پوائنٹر ایجنڈا دیا ہوا ہے. دیکھیں اس میں کیا کوئی مشکل بات ہے؟ آپ نے جو ابھی مزمل بھائی سے سوال کیا، دیکھیں حکومت کا کیا رول ہوتا ہے. جب وہ حکومت نہیں کرنا شروع کرے گی تو یاسمین راشد بھی باہر آ جائے گی، سارے یہ باہر آ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری 2 ڈیمانڈز ہیں، دیکھیں ڈیمانڈز میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کہہ رہی ہو کہ 9 مئی کو ڈینائی کر رہی ہے یا دوسری چیزوں کو کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ایک صاف شفاف انکوائری کرا لیں. آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، چلان عدالت میں ایف آئی آریں کھڑی رہیں، بندوں کو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ پیرالل ایک کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر کوئی ایویڈنس اس طرح کا ہے بن چکے ہیں، ایک اور بن جائے تو کیا بن جائے. اگر ہے حکومت اللہ نہ کرے کوئی اور سامنے آؤ پھر اس پہ کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بنا دو اس پہ. ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. دیکھیں آپ لوگوں کو ایلینیٹ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ خال ساروں بس دیوار پہ لگائی جائے. مطلب جب اتنی دلوں میں سختی آ جائے تو کسی نے تو آئس بریک کرنی ہے. دیکھیں خان صاحب کے پاس اور بھی تو آپشن ہو سکتی تھی کہ وہ کہتے کہ جی سوگ منائیں، ہفتے بعد پھر دوبارہ آ جائے. کیا خان کی کال پہ لوگ نہ نکلتے؟ لوگ نکلتے. خان صاحب نے اپنی حکمت سے ایک سپیس دی ہے، وہ یہ اب سمجھ نہیں رہے. آپ بھی رواحقین کو سامنے لے کر آئے نا، سوالات ہوتے ہیں، آپ بھی مکمل ڈیٹیلز کو شیئر کریں نا، چونکہ وہ دونوں طرف سے نہیں ہو پا رہے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے نا، بی بی سی نے بھی کچھ دکھایا، الجزیرہ نے بھی چلایا، ہم نے بھی 5 بندوں کی پوری ڈیٹیلز دی ہیں. آج اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے آ جائیں، اس کو لے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کچھ لوگ اور
اور آپ کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 کی دی ہیں. نہیں 12 تو کنفرمڈ بتائی ہیں, باقی جو مسنگ ہے مسنگ کا بھی ڈیٹا ہے, مسنگ کا یہ پروف کر دیں کہ جی وہ فلاں جیل میں ہے, وہ فلاں جگہ پہ یا نہیں ہے, تو مطلب کچھ چیز تو آئے نا, کچھ ایفرٹ تو ہونی چاہیے. اب کچھ مسنگ تو باہر آ چکے ہیں, الیمین گنڈاپور صاحب نے کہا جو تھے جو آتے رہے تو وہ ڈیٹا اسی طرح اپڈیٹ ہوتا جائے. آج آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی جیل میں خان صاحب سے ملاقات بھی ہونی تھی, تو وہ جیل انتظامیہ نے ملاقات نہیں ہونے دی, وقت نہیں دیا, تو اب کیا مذاکراتی کمیٹی سے مشاورت کے بغیر ہی خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کر دیں گے؟ دیکھیں منڈے کو تو آلریڈی کیس لگا ہوا ہے اور القادر کا اس دن ڈیسیجن بھی آ جائے گا, منڈے کے لیے لگا ہوا ہے نا, تو چیزیں پتہ چل جائیں گی منڈے تک. منڈے کون سا دور ہے, بات ہے آج کور کی بھی میٹنگ ابھی بلکہ اس وقت چل رہی ہے, اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے, بہت ساری چیزیں سامنے کیا کوئی یہ آپشن بھی جو اس وقت آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں, آپ کی لیڈرشپ باہر ہے, اس کو مائنس عمران خان کا بھی کوئی آپشن دیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں عمران خان کے بغیر تو دیکھیں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں نا. اگر آپ اس تصور میں, یہ تو بہت پہلے سے شروع کیا گیا, آج 500 دن عمران خان کے جیل میں کیوں اندر ہو گئے, اسی خوش فہمی میں ہوئے نا. سب ٹھیک ہے, آپشن دیا گیا یا نہیں؟ علیمہ خان, حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے عمران خان کے بغیر کوئی چیز, تو اس کا مطلب کوئی آپشن دیا گیا ہوگا جو آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں میرے سے تو کسی کی ایسی بات نہیں ہوئی, مجھ سے کسی نے ایسی بات شیئر کی, مگر اگر کسی سے کی ہے دیکھیں وہ بندہ فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہوگا. کوئی سمجھ جائے کہ وہ خان کے اسٹیچر پہ آ جائے گا اور وہ گیپ کور کر لے گا, وہ گیپ نہیں کور ہو سکتا, کیونکہ دیکھیں ایک ریالٹی آپ کو ماننا پڑے گا, پی ٹی آئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی. آپ کہیں کہ پی ٹی آئی ادارہ ہے, اس میں چین آف سکسیشن چلے گی, یہ خوش فہمی ہوگی کسی کی. اگر پی ٹی آئی کو چلانا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, وہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ایک شکوہ کر رہی ہے کہ آپ وہ دور کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں فارم 47 کی حکومت کہنا چھوڑ دیں اور چور ڈاکو کہنا چھوڑ دیں تاکہ کوئی مذاکرات کا ماحول تو بنے. نہیں وہ جس طرح سے جو ہے نا نہیں کہا کہ جی وہ خوش بھی ہیں اور جو ہے نا پش بھی دے رہے ہیں, وہ بیسیکلی خوش نہیں, وہ بیسیکلی مجبور تھے, وہ بغض عمران میں لائے تھے, اب ان کا پروڈکٹ چلا نہیں ہے, اب وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں. کوئی فیس سیونگ خان دے دے, گیپ دے دے. دیکھیں خان نے اپنا ٹائم پیریڈ گزار لیا, کچھ دن اور صحیح, کچھ دن اور کتنا دن رکھ لیں گے ان کیسز میں. دیکھیں کیسز ہیں کیا, آپ کے سامنے خود دھڑا دھڑ گرتے آ رہے ہیں, تو اور بھی ایک دو اور بنا لیں. ایک اور شکوہ بھی ہے گورنمنٹ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی یہ احتجاج اور آپ کے لاک ڈاؤن کی کالز ناکام ہو گئی ہیں تو اب آپ نے پورا تکیہ امریکہ کے اوپر کیا ہوا ہے, جس کی کچھ تھوڑی سی ہنٹ مزمل سروردی صاحب بھی دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں اب جو ممکنہ انتظامیہ ہے نہیں آنے والی, اس میں سے جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان سے کچھ آپ اس طرح کے بیانات دلوا رہے ہیں. پھر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر پہلے سپٹمبر میں سینکشنز لگیں, اب وہ اور زیادہ ہو گئی ہیں. سر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ حکومت اور فوج نہیں ریاست کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ والے کنسرن ہر پاکستانی کے کنسرن ہوں گے, جو آپ جس طرح کر رہی ہے نا, یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, سوالات اٹھا رہے ہیں آپ کے مخالفین. ایک یو ایس انٹرونشن ہونا کوئی لمیٹڈ چیز کے لیے ایک ڈفرنٹ چیز ہے. یو ایس جو اس وقت کرنے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ آرم ٹویسٹنگ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج جو اس نے خالی کمپنیز کو نہیں بلیک لسٹ کیا, اس نے آپ کے ڈائریکٹ کو ہٹ کیا ہے. اور اگلا کردار نہیں ہے ہمارا اس میں کیا ہونا ہے, یو ایس بیسیکلی ایل آئی کس کا ہے, انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. ہم ریئلائز ہی نہیں کریں. دیکھیں ہم گلوبل پالیٹکس سمجھ ہی نہیں رہے. دیکھیں یوکرین وار میں ہم دوڑ کے کس طرف چلے گئے, ہم نے خان صاحب کو سزا دے دی رشیا جانے پہ, ہم اپنے بلاک کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, اور بلاک میں ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. امریکہ کھڑا ہے انڈیا کے ساتھ اور کھلم کھلا کھڑا ہے. آپ کے کچھ حامی بڑے خوش ہیں نا کہ یہ یو ایس جو کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. کیسے دیکھیں آپ کے جو کچھ حامی ہیں ان کی طرف سے کہنے سے نہیں ہوتا. آپ نے اس وقت کی ریئلٹی دیکھنی ہے. اسرائیل اس وقت بارڈرز ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس کو مسئلہ کس سے ہے, واحد نیوکلیئر پاور کون سی ہے, پاکستان ہے. اور یہ مسئلہ بہت لمبا اور گمبھیر مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز